بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ماضی کے ان گلوکاروں کی جن کے گیت آج بھی دلوں کو چھو جاتے ہیں۔ ان کی سریلی آوازوں نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اپنی آوازوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ کسی نے اپنا نام غزلیں گا کر تو کسی نے پاپ سنگر بن کر نام کمایا۔ تو چلیے بتاتے ہیں وہ کون سے گلوکار ہیں جنہوں نے ہلچل مچا دی تھی۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مہندی حسن 28 جولائی 1927 کو راجستھان میں پیدا ہوئے، جن کے والد استاد عظیم خان تھے، جن کی آواز کو بھارت کے مشہور گلوکارہ لتا منگیشکر نے بھگوان کی آواز بھی کہا، جنہوں نے کئی اعزازات بھی اپنے نام کیے۔ ستارہ امتیاز، نگار ایوارڈ، ہلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازے گئے۔ ملکہ ترنم نور جہاں 21 دسمبر 1926 کو انڈیا قصور میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے کئی زبانوں میں گیت گائے، زیادہ تر پنجابی گیت گائے۔ ان کو ملکہ ترنم کا خطاب بھی ملا۔ انہوں نے 2 شادیاں کی۔ انہوں نے غزلیں، کلاسیکل میوزک اور قوالی بھی گائی۔ ان کو 15 نگار ایوارڈ ملے۔ پرائڈ آف پرفارمنس، تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ملکہ پکھراج 1912 جموں کشمیر انڈیا میں پیدا ہوئیں۔ ان کا پیدائشی نام ملکہ پکھراج تھا۔ یہ غزلیں اور فوک میوزک اور کتھک ڈانسر بھی تھیں۔ ملکہ پکھراج کا تعلق موسیقار گھرانے سے تھا۔ ان کو تمغہ حسن کارکردگی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کے گائے ہوئے گانے انڈیا میں بھی مشہور تھے۔ ملکہ پکھراج کو ہندوستان میں لیجنڈ آف وائس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ استاد امانت علی خان 1922 کو ہوشیار پور، برطانوی ہند میں پیدا ہوئے۔ یہ غزل اور کلاسیکی گلوکار تھے۔ انہوں نے ملی نغمے بھی گائے۔ یہ موسیقار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا۔ فریدہ خانم 1929 کو امرتسر انڈیا میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے موسیقی کی شروعات بہت چھوٹی عمر سے ہی کی۔ انہوں نے فارسی غزلیں بھی گائی اور اعزاز بھی حاصل کیے۔ فریدہ خانم نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں گانے گائے۔ یہ کلاسیکی گلوکارہ تھیں۔ ان کی آواز میں درد تھا۔ انہیں کوئین آف غزل بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ہلال امتیاز ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ مسرت نذیر 13 اکتوبر 1940 کو برٹش انڈیا لاہور میں پیدا ہوئیں۔ انہیں بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا۔ مسرت نذیر نے اداکاری کے ساتھ ساتھ گانے بھی گائے۔ سب سے پہلے انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے نغمے بھی گائے۔ اردو اور پنجابی فلموں میں اداکاری بھی کی۔ انہیں 3 بہترین اداکارہ کے نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور تمغہ حسن کارکردگی ایوارڈ بھی ملا۔ یہ فلم ڈائریکٹر، سنگر اور فلم ایکٹریس بھی رہ چکی ہیں۔ ریشما 1947 کو راجستھان انڈیا میں پیدا ہوئیں۔ لوک گلوکارہ تھیں۔ انہوں نے پنجابی میں گانے گائے اور ہندوستان میں بھی ان کی سریلی آواز سنی گئی۔ ان کا تعلق خانہ بدوشی خاندان سے تھا۔ انہوں نے موسیقی کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ یہ مزاروں میں گایا کرتی تھیں۔ انہیں کئی ایوارڈ بھی نوازے گئے۔ ستارہ امتیاز، لیجنڈ آف پاکستان کا اعزاز بھی دیا گیا۔ احمد رشدی 24 اپریل 1934 کو ریاست حیدرآباد انڈیا میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی موسیقی کا شوق تھا۔ احمد رشدی نے موسیقی کی تربیت حاصل نہیں کی تھی، یہ بلکہ بیک سنگر تھے۔ انہوں نے غزلیں بھی گائیں اور فلمی گانے بھی گائے۔ انہوں نے 5000 سے زیادہ گانے اور نغمے گائے۔ انہیں پسندیدہ ترین گلوکاروں کا درجہ حاصل رہا۔ اردو کے علاوہ بھی کئی زبانوں میں گانے گائے۔ حکومت نے ستارہ امتیاز اور نگار ایوارڈ سے بھی نوازا۔ ان کا نام پاکستان میں سب سے زیادہ گیت گانے والے گلوکار کے طور پر آیا۔ استاد غلام علی 5 دسمبر 1940 کو ضلع سیالکوٹ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ استاد غلام علی غزل گائک اور کلاسیکی گلوکار ہیں۔ انہوں نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ان کا تعلق موسیقی گھرانے سے ہے۔ یہ ہارمونیم بھی بجاتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی کافی مشہور ہیں۔ انہوں نے عائشہ بھوسلے کے ساتھ مل کر البم بھی بنایا ہے۔ انہیں بھارت کی طرف سے بھی اعزاز مل چکا ہے۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے۔ زبیدہ خانم 1935 کو امرتسر انڈیا میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک پاکستانی پلے بیک گلوکارہ تھیں۔ انہوں نے سپر ہٹ فلمی گانے بھی گائے۔ انہیں بچپن سے ہی گانے کا
بہت شوق تھا۔ انہوں نے موسیقی کی تربیت حاصل نہیں کی۔ انہوں نے کچھ فلموں میں اداکاری بھی کی۔ یہ اردو اور پنجابی فلموں میں گایا کرتی تھیں۔ انہوں نے 250 فلمی گانے ریکارڈ کروائے تھے۔ اقبال بانو 28 اگست 1928 کو بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنی گلوکاری کا آغاز شروع کیا۔ یہ پلے بیک سنگر بھی تھیں۔ وہ نیم کلاسیکی اور غزل میں اپنا الگ مقام رکھتی تھیں۔ ان کی کئی غزلیں ایسی تھیں کہ لوگ فرمائش کر کر کے سنتے تھے۔ انہیں دی کوئین آف غزل بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے۔ مسعود رانا 9 جون 1938 میرپور خاص انڈیا میں پیدا ہوئے۔ یہ پلے بیک گلوکار تھے۔ ان کا گھرانہ زمیندار تھا۔ انہوں نے 500 سے زائد فلموں میں گانے گائے۔ مسعود رانا نے قومی نغمات بھی گائے۔ انہیں پاکستانی رفیع کا خطاب بھی دیا گیا۔ انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں گانے گائے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان سے گلوکاری کا آغاز کیا۔ بیسٹ سنگر کے 2 نگار ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ عالم لوہار 1 مارچ 1928 برطانوی ہند میں پیدا ہوئے۔ یہ پاکستان کے لوک گلوکار اور موسیقار تھے۔ انہوں نے بہت سے نغمے بھی گائے۔ عالم لوہار 1 مارچ 1928 برطانوی ہند میں پیدا ہوئے۔ یہ پاکستان کے لوک گلوکار اور موسیقار تھے۔ انہوں نے بہت سے نغمے بھی گائے۔ انہیں پاکستانی لوک موسیقی کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پہچان چمٹا ہے۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔